الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ گھٹیا جنس کو عمدہ جنس کے بدلے کمی بیشی کی صورت میں جو ہے نا وہ بیچنا سود ہے، جو ہر صورت میں حرام ہے۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال جاء بلال الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بتمر برنی فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم من این ھذا قال بلال کان عندنا تمر ردی فبئت منہ صاعین بصاع لیطعم النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عند ذلك اوہ عین الربا لا تفعل ولكن اذا اردت ان تشتری فبئ التمر ببیع آخر ثم اشتری به۔ صحیح البخاری کتاب الوکالہ میں یہ حدیث موجود ہے، اور صحیح مسلم ابواب المساقات کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ جو بات آپ کے سامنے آپ کی خدمت میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ گھٹیا جنس کو عمدہ جنس کے بدلے میں کم بیشی کی صورت میں بیچنا یہ صراحاً سود ہے اور ہر صورت میں حرام ہے۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال کہا جاء بلال الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لائے۔ کیا لائے؟ بتمرن، کھجوریں، برنیجن، بہت عمدہ کھجوریں۔ جاء بلال الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بتمر برنیجن، حضرت بلال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بہت عمدہ کھجوریں لائے۔ فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم من این ھذا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا من این ھذا، کہاں سے لائے ہو؟ من این ھذا، کہاں سے لائے ہو؟ قال بلال، حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کی، کان عندنا تمر ردی، ہمارے پاس ردی کھجوریں تھیں، فبئت منہ صاعین بصاع، میں نے یہ ایک صاع کے بدلے میں 2 صاع بیچ دی۔ ایک صاع کے بدلے میں 2 صاع بیچ دی۔ فبئت، میں نے فروخت کر دی، منہ صاعین بصاع، ایک صاع کے بدلے میں 2 صاع بیچ دی۔ کس لیے؟ لیطعم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے کھائیں۔ اللہ اکبر۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اوہ افسوس افسوس، عین الربا، عین الربا، یہ تو خالص سود ہے، یہ تو خالص سود ہے۔ اللہ اکبر۔ لا تفعل، آئندہ ایسا نہ کرنا، لا تفعل، آئندہ ایسا نہ کرنا۔ ولیکن اذا اردت ان تشتری، لیکن جب تم چاہو، ولیکن اذا اردت، لیکن جب تم چاہو، ان تشتری، خریدو، فبئ التمر ببیع، فبئ التمر ببیع آخر ثم اشتری به، تو پہلے اپنی کھجوریں بیچو،
فَبِئِتَّمْرَ بِبَيْءٍ، تو پہلے اپنی کھجوریں بیچو، ثُمَّ اشْتَرِ بِهِ، پھر اس کی قیمت سے اچھی کھجوریں جو ہیں وہ خریدو۔ اسی طرح بیع صرف یعنی سونے کو چاندی کے ساتھ ادھار فروخت کرنا جائز ہے۔ بیع صرف یعنی سونے کو چاندی کے ساتھ ادھار فروخت کرنا جائز ہے۔ ان ابی المنہال سیار بن سلامۃ قال سألت البراء بن عازب وزید بن ارقم رضی اللہ عنہما عن الصرف فکل واحد منہما یقول ھذا خیر منی وکلاہما یقول نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الذھب بالورق دینا۔ ابو منہال سیار بن سلامہ سے روایت ہے، قال کہتے ہیں سألت براء بن عازب کہ میں نے براء بن عازب و زید بن ارقم اور زید بن ارقم رضی اللہ عنہما سے پوچھا، کس چیز کے بارے میں؟ عن الصرف، بیع صرف کے بارے میں پوچھا۔ فکل واحد منہما، ان میں سے ہر ایک کہنے لگا، یقول ھذا خیر منی، یہ مجھ سے بہتر ہے، وکلاہما، پھر دونوں نے ارشاد فرمایا، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الذھب بالورق دینا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کو چاندی کے ساتھ ادھار بیچنے سے منع فرمایا ہے۔ عن بیع الذھب بالورق دینا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کو چاندی کے ساتھ ادھار بیچنے سے منع فرمایا ہے۔ اسی طرح سونے کے بدلے سونا اور چاندی کے بدلے چاندی زائد لینا یہ سود ہے، اور میرے بھائیو جسے شرع نے حرام قرار دیا ہے۔ ان ابی بکرۃ رضی اللہ عنہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الفضۃ بالفضۃ والذھب بالذھب الا سواء بسواء وامرنا ان نشتری الفضۃ بالذھب کیف شیئا قال فسأل رجل فقال یدن بید فقال ھکذا سمعت متفق علیہ۔ یعنی ان ابی بکرۃ، حضرت ابی بکرہ یعنی حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الفضۃ بالفضۃ والذھب بالذھب، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عن الفضۃ بالفضہ، چاندی کو چاندی کے ساتھ، والذھب بالذھب، اور سونے کو سونے کے ساتھ، نہا بیچنے سے منع فرمایا ہے، الا سواء بسواء، مگر برابر برابر، وامرنا، اور ہمیں حکم دیا گیا، ان نشتری الفضۃ بالذھب کیف شئنا، کہ سونے کو چاندی کے ساتھ جس طرح چاہیں خرید لیں، وامرنا ان نشتری الفضۃ بالذھب، سونے کو چاندی کے ساتھ جس طرح چاہیں نشتاریہ خرید لیں، کیفا شئنا، جس طرح چاہیں، کیفا شئنا، جس طرح چاہیں خرید لیں۔ قالا، حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے فسأل رجل، حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے کسی شخص نے پوچھا، فقال یدن بیدن، کہ سودا نقد با نقد ہو، فقالا، تو انہوں نے فرمایا، ھکذا سمعت، میں نے اسی طرح سنا ہے۔ اسی طرح میرے محترم بھائیوں، ان 10 ضرورت اپنی کوئی چیز گروی رکھنا جائز ہے، نیز کافروں کے ساتھ جو ہے وہ تجارت وہ بھی کرنا جائز ہے۔ ان عائشہ رضی اللہ
تعالی عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشترى من یہودی طعاما ورہنہ درعا من حدید متفق علیہ. یہ روایت ہے. ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشترى من یہودی طعاما، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک یہودی سے غلہ خریدا تھا. اشترا خریدا تھا من یہودی، ایک یہودی سے طعاما غلہ خریدا تھا. ورہنہ، اور گروی رکھی تھی درعا من حدید، اس کے پاس لوہے کی ایک درہ جو تھی وہ گروی رکھی تھی. تو اس حدیث سے ثابت ہوا کہ عند ضرورت کوئی چیز اپنی گروی رکھنا جائز ہے اور کافروں کے ساتھ تجارت کرنا بھی جائز ہے. جس طرح اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی سے غلہ خریدا اور اس کے پاس لوہے کی درہ جو تھی وہ گروی رکھی تھی. اسی طرح قرض دار اگر دولت مند ہو تو قرض کی ادائیگی میں خواہ مخواہ میں ٹال مٹول کرنا صریحاً ظلم ہے. کیا ہے؟ صریحاً ظلم ہے. ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال مطل الغنی ظلم واذا اتبع احدکم علی ملیء فلیتبع، رواہ البخاری. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مطل الغنی ظلم، مالدار آدمی کا ٹال مٹول کرنا ظلم ہے. مالدار آدمی کا مطل الغنی ظلم، مالدار آدمی کا ٹال مٹول کرنا ظلم ہے. وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ، جب تم میں سے کسی کو مالدار کے حوالے کیا جائے. وَإِذَا أُتْبِعُ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ، جب تم میں سے کسی کو مالدار کے حوالے کیا جائے. فَلْيَتْبَعْ، تو چاہیے کہ وہ اس کے پیچھے لگ جائے. اسی طرح دیوالیہ شدہ آدمی کے پاس اگر کوئی آدمی اپنی چیز اصل حالت میں پائے تو اسے اٹا لینے کا حق ہے. دلیل کیا ہے؟ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من ادرک مالہ بعینہ عند رجل او انسان قد افلس فہو احق بہ من غیرہ، رواہ البخاری. یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ او قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا یہ کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے ہیں یقول، آپ فرماتے ہیں من ادرک مالہ، جس نے اپنا مال، من ادرکا جس نے پایا، مالہ بعینہ اپنا اصلی مال، عند رجل او انسان اس شخص کے پاس، قد افلسا جو مفلس ہو گیا یعنی دیوالیہ ہو گیا، تو فہو احق بہ تو وہ دوسروں کی نسبت، من غیرہ تو وہ دوسروں کی نسبت اس کا زیادہ حقدار ہے. سمجھ آ گئی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، فرماتے ہیں جس نے پایا اپنا اصلی مال اس شخص کے پاس جو مفلس ہو گیا یعنی دیوالیہ ہو گیا، من ادرک مالہ بعینہ عند رجل او انسان قد افلس فہو احق بہ من غیرہ تو وہ دوسروں کی نسبت اس کا زیادہ حقدار ہے. اسی طرح حق شفعاء کی شرعاً جائز اور ناجائز صورتیں کون سی ہیں؟ اللہ اکبر.
ان جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہما قال جعل وفی لفظ قضى النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالشفعۃ فی کل مال لم یقسم فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعۃ، متفق علیہ روایت ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، کہا جعل، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وفی لفظ، اور ایک روایت میں ہے، قضى نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالشفعۃ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شفعی کا فیصلہ کیا، فی کل مال، ہر اس مال میں سے، لم یقسم، جو تقسیم نہیں کیا گیا، فاذا وقعت الحدود، اور جب حدیں واقع ہو جائیں، وصرفت الطرق، اور راستے بدل لیے جائیں، فلا شفعۃ، تو پھر کوئی شفعہ نہیں۔ اسی طرح وقف جو ہے وہ اسلام میں جائز ہے۔ جائیداد کی اصل ملکیت جو ہے وہ، جائیداد کی اصل اپنی ملکیت میں رکھتے ہوئے اس کی پیداوار کو وقف کرنا جائز ہے، مگر وقف شدہ جائیداد جو ہے وہ فروخت نہیں کی جا سکتی۔ دلیل سنیے، اللہ اکبر۔ ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال اصاب عمر رضی اللہ عنہ ارضا بخیبر فأتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یستعمرہ فیہا فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی اصبت ارضا بخیبر لم اصب مالا قط هو انفس عندي منه فما تأمرنی به قال ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها قال فتصدق بها عمر غیر انه لا يباء اصلها ولا يورث ولا يوهب قال فتصدق بها عمر في الفقراء وفي القربى وفي سبيل الله وابن السبيل والضعيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه وفي لفظ غير متعسل۔ یہ روایت جو آپ کے سامنے پڑھی ہے یہ بخاری اور مسلم میں موجود ہے، بخاری کتاب الشروط کے اندر اور کتاب الوصایا میں، صحیح مسلم کتاب الوصیہ کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، قال، فرمایا، اصاب عمر رضی اللہ عنہ ارضا بخیبر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خیبر میں زمین حاصل کی، فأتى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یستعمرہ فیہا، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ لیں، فقال، عرض کی، یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انی اصبت ارضا بخیبر، میں نے خیبر میں زمین لی ہے، انی اصبت ارضا بخیبر، میں نے خیبر میں ایسی زمین لی ہے، لم اصب مالا قط هو انفس عندی منہ، کہ کبھی اس سے بڑھ کر عمدہ اور نفیس میں نے مال حاصل نہیں کیا، فما تأمرنی بہ، آپ کا میرے لیے اس کے بارے میں کیا مشورہ ہے؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان شئت حبست اصلہا، کہ اگر تو اس کا اصل اپنی ملکیت میں رکھیں،
وتصدقت بہا، اور اس کی پیداوار صدقے میں دے دے تو بہتر رہے گا۔ قال فتصدق بہا عمر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی پیداوار کو صدقے میں دے دیا، اس شرط پر غیر انہ لا یباع اصلھا، کہ اس کے اصل کو بیچا نہیں جائے گا، غیر انہ لا یباع اصلھا، کہ اس شرط پر کہ اس کے اصل کو بیچا نہیں جائے گا، ولا یورث، ولا یورث، نہ اسے وراثت میں تقسیم کیا جائے گا، ولا یوہب، اور نہ ہی اسے ہبہ کیا جائے گا۔ قال، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، اللہ اکبر، فتصدق بہا عمر فی الفقراء، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مہمانوں کے لیے صدقہ کر دیا۔ فتصدق بہا عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مہمانوں کے لیے صدقہ کر دیا، فی الفقراء، یعنی اسے فقراء میں، وفی القربى، رشتہ داروں میں، وفی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں لڑنے والوں کے لیے، وابن السبیل، اور مسافروں کے لیے، والضیف، اور مہمانوں کے لیے صدقہ کر دیا۔ لا جناح علی من ولیھا، من ولیھا، جو اس کی دیکھ بھال کرے گا، لا جناح علی، اس کے لیے کوئی گناہ نہیں، ان یأکل منھا بالمعروف، کہ اس میں سے کھا لے، ان یأکل، اس میں سے کھا، ان یأکل منھا، اس میں سے کھا لے، بالمعروف، دستور کے مطابق، او یطعم، یا کسی ایسے دوست کو کھلا دیں، او یطعم صدیقا، یا کسی ایسے دوست کو کھلا دیں، غیر متمول فیہ، جو اپنی ضرورت سے زیادہ لینے والا نہ ہو، وفی لفظ، اور ایک روایت میں ہے، غیر متعسل، نہ اپنے پاس جمع کرنے والا ہو، نہ اپنے پاس جمع کرنے والا ہو۔ تو میرے بھائیوں، یہ روایت دلیل ہے کہ وقف جو ہے وہ اسلام میں جائز ہے، جائیداد کی اصل اپنی ملکیت میں رکھتے ہوئے اس کی پیداوار کو وقف کرنا جائز ہے، مگر وقف شدہ چیز جو ہے وہ فروخت نہیں کی جا سکتی۔ اسی طرح صدقہ میں دی ہوئی کسی چیز کا دوبارہ صدقہ لینے کے لیے خریدنا جائز نہیں۔ دوبارہ دعویٰ سمجھیں کہ صدقہ میں دی ہوئی کسی چیز کا دوبارہ صدقہ دینے والے کے لیے خریدنا جائز نہیں۔ دلیل کیا ہے؟ ان عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال حملت علی فرس فی سبیل اللہ فأضاءه الذی كان عنده فأردت ان اشتریہ وظننت انه یبیعه برخص فسألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال لا تشترح ولا تعود فی صدقتک ولا تعود فی صدقتک وان اعطاکہ بدرہم فإن العائد فی ہبتہ کالعائد فی قیئہ وفی لفظ فإن الذی یعود فی صدقتہ کالقلب یقیء ثم یعود فی قیئہ۔ بخاری اور مسلم کے اندر یہ روایتیں موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیے اس روایت کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ ان عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرمایا حملت علی فرس فی سبیل اللہ، کہ میں نے ایک فرس کو، میں نے ایک گھوڑا کو فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں کسی کو دے دیا تھا۔ حملت علی فرس فی سبیل اللہ، کہ میں نے ایک گھوڑا اللہ کی راہ میں کسی کو دے دیا، فأضاءہ، تو اس نے
اس گھوڑے کو ضائع کر دیا۔ الذی کان عندہ، جو اس کے پاس تھا، اس نے فَأَضَاعَهُ الَّذِي كَانَ عِندَهُ، تو اس نے اس گھوڑے کو ضائع کر دیا۔ فَأَرَدْتُ، میں نے ارادہ کیا، ان اشتریہ، کہ اسے خرید لوں۔ وَظَنَنْتُ، اور خیال کیا، أَنَّهُ يَبِيعُهُ بِرُخْصٍ، کہ وہ اسے سستا بیچ دے گا۔ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ، ہاں ایسے پڑھا جائے گا، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا۔ فقال، آپ نے فرمایا، لا تشترہ، اسے مت خریدنا، لا تشترہ، اسے مت خریدنا، ولا تعد فی صدقتک، لا تشترہ، اسے مت خریدنا، ولا تعد، واپس نہ لینا، فی صدقتک، اپنے صدقے کو واپس نہ لینا، وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْہَمٍ، اگرچہ وہ آپ کو دے دے 1 درہم میں، فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي ہِبَتِهِ، کیونکہ اپنی طرف سے ہبہ کی ہوئی چیز کو واپس لینے والا، کالعائد فی قیئہ، اس شخص کی مانند ہے جو اپنے ہی قے کو واپس لینے والا ہو۔ وفی لفظ، اور ایک روایت میں ہے، فَإِنَّ الَّذِي يَعُودُ فِي صَدَقَتِهِ، جو شخص اپنے صدقے کو واپس لیتا ہے، یعود واپس لیتا ہے، فی صدقاتہ، اپنے صدقے کو، کالقلب، وہ اس کتے کی طرح ہے، کالقلب، وہ اس کتے کی مانند ہے، یقیع، جو قے کرتا ہے، ثم یعود فی قیئہ، تو وہ دوبارہ اپنی قے کو کھا لیتا ہے۔ اللہ میری توبہ۔ اسی طرح صدقہ میں دی گئی چیز کا واپس لینا ناپسندیدہ اور مکروہ عمل ہے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، العائد فی ہبتہ کالعائد فی قیئہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، العائد فی ہبتہ، اپنے ہبہ کو واپس لینے والا، کالعائد فی قیئہ، اپنی قے کو واپس لینے والے کی مانند ہے۔ بخاری اور مسلم نے اسے روایت کیا ہے۔ تقسیم اموال کے وقت، بہت اہم بات ہے، تقسیم اموال کے وقت اپنی جائیداد کو اولاد کے مابین عدل کو ملحوظ خاطر رکھنا واجب ہے۔ دعویٰ دوبارہ سنیں، تقسیم اموال کے وقت اولاد کے مابین عدل کو ملحوظ خاطر رکھنا واجب ہے۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ عن النعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما قال، تصدق علی ابی ببعض مالہ، فقالت امی امرۃ بنت رواح لا ارضى حتى يشهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فانطلق ابی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیشهدہ علی صدقتی، فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، افعلت هذا بولدک کلہم؟ قال لا، قال اتقوا اللہ وعدلوا بین اولادکم، فراجع ابی فرد تلک الصدقۃ، وفی لفظ قال فلا تشہدنی اذن فانی لا اشہد علی جور، وفی لفظ
فاشہد علی ھذا غیری، بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ترجمہ سماعت فرمائیں۔ ان النعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما، نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال کہتے ہیں، تصدق علی ابی ببعض مالہ، علی ابی میرے والد نے ببعض مالہ اپنا کچھ مال، تصدق علیہ مجھے بطور صدقہ دیا۔ فقالت امی امرۃ بنت رواحہ، میری والدہ امرہ بنت رواحہ نے کہا، لا ارضا، میں راضی نہیں، حتی یشہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی نہ دیں، حتی یشہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فانطلق ابی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گیا، لیشہدہ علی صدقتی، تاکہ انہیں میرے اس صدقے پر گواہ بنائے۔ فقال لہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت کیا، افعلت ھذا بولدک کلہم، کیا تم نے اپنے سب لڑکوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے؟ یعنی سوالی انداز میں اللہ کے رسول نے پوچھا۔ قال، عرض کی، لا، نہیں۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وعدلوا بین اولادکم، اور اپنی اولاد میں عدل کیا کرو، انصاف کیا کرو۔ فرجع ابی، یہ سن کر میرا والد گھر آیا، تلک الصدقۃ، فرد تلک الصدقۃ، اس نے اپنا صدقہ واپس لے لیا۔ وفی لفظ، اور ایک روایت میں ہے، قال، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فلا تشہدنی، پھر مجھے گواہ نہ بناؤ، فلا تشہدنی، پھر مجھے گواہ نہ بناؤ، فلا تشہدنی اذن، پھر مجھے گواہ نہ بناؤ، فانی لا اشہد علی جور، کیونکہ میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا۔ وفی لفظ، اور ایک روایت میں ہے، فاشہد علی ھذا غیری، میرے علاوہ کسی اور کو گواہ بناؤ۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے بھائیوں، بٹائی پر دوسرے کو زمین دینا جائز ہے۔ عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم عامل اہل خیبر علی شطر ما یخرج منہا من ثمر او زرع۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم عامل اہل خیبر علی شطر ما یخرج منہا من ثمر او زرع، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل خیبر سے کھیتی اور پھلوں کی آدھی پیداوار پر معاملہ طے کیا۔ تو اس روایت سے ثابت ہوا کہ بٹائی پر دوسرے کو زمین دینا جائز ہے۔ اسی طرح زمین کو زراعت کے لیے اجرت پر دینا ناجائز نہیں، بڑا اہم مسئلہ ہے۔ زمین کو زراعت کے لیے اجرت پر دینا جائز نہیں، بلکہ جبکہ اجرت متعین و معلوم ہو۔ دلیل سنیے،
ان رافع ابن خدیج قال كنا اکثر الانصار حقلا وكنا نكر الارض على ان لنا هذه ولهم هذه وربما اخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك فاما الذهب والورق فلم ينهنا ولمسلم ان حنظلة ابن قيس قال سألت رافع ابن خدیج عن قراء الارض بالذهب والورق فقال لا بأس به انما كان الناس یواجرون علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بما علی المازیانات و اقبال الجداول و اشیاء من الزرع فیہلک ھذا ویسلم ھذا ویہلک ھذا ولم یکن للناس قراء الا ھذا فلذلک زجر عنہ فاما شیء معلوم مضمون فلا بأس به۔ صحیح بخاری کتاب الشروط میں یہ روایت موجود ہے۔ باب الشروط فی المزارعہ، باب امام بخاری نے یہ باب باندھا ہے، باب باندھ کے پھر اس روایت کو لے کر آئے ہیں، اور اس روایت کو امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے کتاب البیوع کے اندر، اور امام مسلم نے باب کون سا باندھا ہے؟ باب قراء الارض بالذهب والورق۔ اللہ اکبر۔ یہ جو متن آپ کے سامنے پڑا، جس کا دعویٰ میں نے آپ کے سامنے کیا ہے کہ زمین کو زراعت کے لیے اجرت پر دینا ناجائز نہیں، جب کہ اجرت معلوم ہو، متعین ہو۔ ان رافع ابن خدیج، حضرت رافع بن خدیج یا رافع بن خدیج نہیں، ان رافع ابن خدیج، رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال کہتے ہیں کنا اکثر الانصار، سب سے زیادہ انصار، حقلاً، قال کنا اکثر الانصار حقلاً، کہ ہمارے پاس سب انصار سے زیادہ حقلاً زمین تھی، وَكُنَّ نَكْرِ الْأَرْضَ عَلَىٰ وَكُنَّ نَكْرِ الْأَرْضَ، ہم زمین کو اس طرح بٹائی پر دیتے عَلَىٰ أَنَّ لَنَا هَٰذِهِ، کہ ان کھیتوں کی پیداوار ہماری ہے، وَلَهُمْ هَٰذِهِ، اور ان کھیتوں کی پیداوار ان کی ہے، وَرُبَّمَا، بسا اوقات، اخرجت هذه، ایک فریق کی پیداوار ہوتی، ولم تخرج هذه، اور دوسرے فریق کی پیداوار نہ ہوتی، فنہانا عن ذالک، اس لیے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فنہانا عن ذالک، بائیں صورت ہمیں زمین بٹائی پر دینے سے منع کر دیا، فنہانا عن ذالک۔ فَأَمَّا الذَّهَبُ، رہا سونے، والورق، اور چاندی کے بدلے، فلم ینہنا، فَأَمَّا الذَّهَبُ وَالْوَارِقُ فَلَمْ يَنْهَنَا، پس رہا سونے اور چاندی کے بدلے ٹھیکے پر لینے کا سوال، فَلَمْ يَنْهَنَا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس سے منع نہیں کیا۔ وَلِمُسْلِمٍ، مسلم شریف میں ہے، ان حنظلہ بن قیس، حضرت حنظلہ بن قیس سے روایت ہے، قال سألتو، کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا، رافع ابن خدیج، رافع بن خدیج سے، ان قراء الارض، زمین ٹھیکے پر لینے کے بارے میں، بالذہب،
سونے سے، والواری کی اور چاندی کے عوض، سونے اور چاندی کے عوض زمین ٹھیکے پر لینے کے بارے میں پوچھا۔ فقالا، تو انہوں نے فرمایا، یعنی رافع بن خدیج نے، لا بأس بہ، اس میں کوئی حرج نہیں، لا بأس بہ، اس میں کوئی حرج نہیں۔ انما کان الناس یواجرون علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں لوگ ان کھیتوں کے بدلے میں جو بما علی المازیانات، جو بڑی نہروں، و اقبال الجداولی، یا چھوٹے نالوں کے کناروں پر واقع تھے، واشیاء من الزرع، کھیتی میں سے کچھ چیزیں، فیہلک ھذا ویسلم ھذا، کھیتی میں سے کچھ چیزیں لے کر زمین کاشت کے لیے دیتے تھے، فیہلک ھذا ویسلم ھذا ویہلک ھذا ولم یکن للناس قراء الا ھذا فلذلک زجر عنہ فاما شیء معلوم مضمون فلا بأس بہ، کبھی کاشت کے لیے دے دیتے تھے اور کبھی کاشت کار کی کھیتی تباہ ہو جاتی، فیہلک ھذا، کبھی تباہ ہو جاتی، ویسلم، اور کبھی سلامت بچ جاتی۔ اور اگلے جو الفاظ ہیں نا، وَلَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ قِرَاءٌ إِلَّا هَذَا فَلِذَلِكَ زَجَرَ عَنْهُ فَأَمَّا شَيْءٌ مَعْلُومٌ مَضْمُونٌ فَلَا بَأْسَ بِهِ، یہ وہ دعویٰ ہے جو میں نے شروع میں کیا ہے کہ زمین کو زراعت کے لیے اجرت پر دینا ناجائز نہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ قِرَاءٌ إِلَّا هَذَا، ٹھیک ہے نا جی۔ فَلِذَلِكَ زَجَرَ عَنْهُ فَأَمَّا شَيْءٌ مَعْلُومٌ مَضْمُونٌ فَلَا بَأْسَ بِهِ، لیکن اجرت متعین اور معلوم ہو، اس بارے میں ہے۔ اسی طرح میرے محترم بھائیوں، ہمیشہ کے لیے ہبہ کردہ چیز اسی کی اور بعد میں اس کی اولاد کی ملکیت ہوگی۔ اگر زندگی تک کی شرط ہو تو اس کی حیثیت عاریتاً دی گئی چیز کی ہوگی۔ یہ جو اس حدیث پر جو میں نے یہ دعویٰ کیا ہے، دوبارہ سماعت، ہمیشہ کے لیے ہبہ کردہ چیز اسی کی اور بعد میں اس کی اولاد کی ملکیت ہوگی۔ اگر زندگی تک کی شرط ہو تو اس کی حیثیت عاریتاً دی گئی چیز کی ہوگی۔ دلیل سنیے۔ عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہما قال قضى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالعمرہ لمن وحبت له، وفی لفظ من اعمر عمرہ فہی له ولعقبہ فإنها للذی اعطیہا لا ترجع إلى الذی اعطاها لأنه عطاء وقعت فيه المواريث۔ وقال جابر انما العمر التي اجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقول هي لك ولعقبك، فاما اذا قال هي لك ما عشت فانها ترجع الى صاحبها۔ وفي رواية لمسلم امسكوا عليكم اموالكم ولا تفسدوها فإنه من آمر عمرہ فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه۔ یہ جو دلیل آپ کے سامنے پڑھی ہے محترم بھائیوں، اس کا اب ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عن جابر بن عبداللہ، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما قال، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ
کزن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالعمرہ لمن وہبت لہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر بھر کے لیے ہبہ کیے گئے مکان کے بارے میں فیصلہ فرمایا۔ اللہ اکبر۔ لمن وہبت لہو، جس کے لیے وہ ہبہ کیا گیا۔ کزن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فیصلہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالعمرہ، عمر بھر کے لیے۔ عمر بھر کے لیے ہبہ کیے گئے مکان کے بارے میں فیصلہ فرمایا کہ اسی کا ہے۔ اللہ اکبر۔ وفی لفظ، اور ایک روایت میں ہے من اعمر عمرہ، جس کو کوئی مکان عمر بھر کے لیے دیا گیا۔ من اعمر عمرہ، جس کو کوئی مکان عمر بھر کے لیے دیا گیا ہو، فہی لہو، وہ اس کا ہے، والی عقبہ، اور اس کی اولاد کا ہے۔ فإنہا للذی اعطیہا، بے شک وہ اسی کا ہے جس کے لیے وہ ہبہ کیا گیا۔ لا ترجع الی الذی اعطاہا، وہ اس شخص کی طرف نہیں لوٹایا جائے گا، اعطاہا، جس نے وہ دیا۔ لأنہ عطاء، کیونکہ یہ ایسا عطیہ ہے، وقعت فیہ الموارث، جس میں موہوب لہو کا ورثہ جاری ہو چکا ہے۔ وقعت فیہ الموارث، جس میں موہوب لہو کا ورثہ جاری ہو چکا ہے۔ وقال جابر، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں انما العمر التی، عمر بھر کے لیے دیا گیا مکان، التی اجازہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر بھر کے لیے دیا گیا مکان جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، ان یقول ہی لک، کہ ہبہ کرنے والا یہ کہتا ہے، ہی لک، میں نے یہ مکان تجھے زندگی بھر کے لیے ہبہ کیا۔ الفاظ دوبارہ سنیے۔ یقول ہی لک، تیرے لیے ہے، ولی عقبہ کا، تیری اولاد کے لیے ہے۔ فَأَمَّا إِذَا قَالَ هِيَ لَكَ مَا عِشْتَ فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَىٰ صَاحِبِهَا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دی کہ ہبہ کرنے والا یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ مکان تجھے زندگی بھر کے لیے ہبہ کیا، بائیں صورت وہ مکان کے مالک کو واپس مل سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فَأَمَّا إِذَا قَالَ ہی علاقہ تیرے لیے ہے، معاشتہ جب چاہے، فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَىٰ صَاحِبِهَا، بائیں صورت وہ مکان کے مالک کو واپس مل سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وفی روایت لمسلم، مسلم کی ایک حدیث میں ہے امسکو علیکم اموالکم، اپنے مال اپنے قبضے میں رکھو، ولا تفسدوها، اسے ضائع نہ کرو، فإنہ من آمر عمرہ، جس نے عمر بھر کے لیے مکان دے دیا ہو، فہی للذی اعمرہا حیا ومیتا ولعقبہ، وہ زندگی میں حیا، فہی للذی اعمرہا،
حیًّا و میتًا ولعقبہ، جس نے عمر بھر کے لیے مکان دے دیا وہ زندگی میں اور مرنے کے بعد اسی کا ہے، حیًّا و میتًا، زندگی اور مرنے کے بعد اسی کا ہے، فہی للذی اعمرھا، جسے وہ دیا گیا، ولعقبہ، اور اس کی اولاد کا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، میری بات اختتام پذیر ہونے والی ہے۔ پڑوسی کے ساتھ، ہمسائے کے ساتھ ہر ممکن تعاون کرنا ایک مستحسن اقدام ہے۔ دلیل کیا ہے؟ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یمنعن جار جارہ ان یغرز خشبہ فی جدارہ، ثم یقول ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ما لی اراکم عنہا معرضین واللہ لأضربن بہا بین اکتافکم۔ صحیح البخاری کتاب المظالم میں یہ روایت موجود ہے، اور صحیح مسلم ابواب المساقات کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یمنعن جار جارہ ان یغرز خشبہ فی جدارہ، کوئی پڑوسی اپنے پڑوسی کو اپنی دیوار میں لکڑی گاڑنے سے نہ روکے۔ ان یغرز خشبہ فی جدارہ، فی جدارہ، اس کی دیوار میں، خشبہ لکڑی، یغرز گاڑنے سے، لا یمنعن نہ منع کرے، جار جارہ کوئی پڑوسی اپنے پڑوسی کو، ان یغرز یہ کہ وہ گاڑے، خشبہ لکڑی، فی جدارہ اپنی دیوار میں، کوئی پڑوسی اپنے پڑوسی کو اپنی دیوار میں لکڑی گاڑنے سے نہ روکے۔ ثم یقول ابو ہریرہ، پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ثم یقول ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ما لی اراکم عنہا معرضین، ما لی اراکم، میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ ابو ہریرہ فرماتے ہیں، ما لی اراکم، میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ ما لی اراکم، میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ عنہا معرضین، کہ تم اس سے اعراض برتنے والے ہو، واللہ، اللہ کی قسم، لأضربن بہا بین اکتافکم، اکتافکم تمہارے کندھوں کے درمیان، لأضربن میں ضرور گاڑ دوں گا، بہا بین اکتافکم، واللہ، اللہ کی قسم، لأضربن بہا بین اکتافکم، میں تو اسے تمہارے کندھوں کے درمیان گاڑ دوں گا۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ تو اس حدیث سے بھی ثابت ہوا پڑوسی کے ساتھ ہر ممکن تعاون کرنا مستحسن اور اچھا اقدام ہے۔ محترم مستمعین و ناظرین، آخری گزارش، بڑی اہم گزارش ہے، کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کرنا، کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کرنا بہت بڑا جرم
اور بہت بڑا جرم ہے قیامت کے روز جس کی سزا ہوگی۔ اب ایک بندہ ان پڑھ ہے اور وہ سادہ لوگ ہے، انگوٹھا چھاپ ہے، کیا ہے؟ انگوٹھا چھاپ ہے، اس کو لکھنا بھی نہیں آتا، پڑھنا بھی نہیں آتا، اور وہ غریب ہے۔ اللہ نے اس کو زمین دی اور وہ اس کو ٹھیکے پر دیتا ہے، لیکن اگلے بندے جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ محترم ہمیں آپ کی بات پر اور آپ کی زبان پر یقین نہیں ہے، تو آپ عدالت چلیں، اسٹامپ پیپر پر لکھ دیں کہ میں نے اتنے سال کے لیے آپ کو یہ زمین ٹھیکے پر دے دی۔ اب وہ انگوٹھا چھاپ سادہ لو انسان جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا، ان کی بات پر یقین کر کے ان کے ساتھ چلا جاتا ہے اور اسٹامپ لکھ دیتا ہے۔ وہاں وہ دھوکے کے ساتھ کچھ اور الفاظ لکھواتے ہیں کہ فلاں بن فلاں نے اتنے پیسے ہم سے لیے اور یہ زمین ہمیں فروخت کر دی، یعنی کہ یہ بھی ایک صورت ہے ناجائز قبضہ کرنے کی۔ تو آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے، ان عائشہ رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من ظلم من الارض، اللہ کی ذات اٹل فیصلہ کرنے والی۔ میں آپ کو مدینے کے سرکار کی بات سنا رہا ہوں، امام الانبیاء کی بات سنا رہا ہوں۔ فرمایا من ظلم من الارض قید شبر طوقہ من سبع ارضین یوم القیامہ۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا اس حدیث کی راویہ ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے حبیب، اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ظلم من الارض قید شبرن، قید شبرن کہتے ہیں ایک بلشت کو، من ظلم من الارض ظلمن قبضہ کر لیا جس نے، قید شبرن ایک بلشت، طوقہ طوق پہنایا جائے گا، من سبع ارضین 7 زمینوں کا، یوم القیامہ قیامت کے دن، یعنی جس نے ایک بلشت زمین پر ظلمن قبضہ کر لیا، اس کو قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا۔ اللہ میری توبہ۔ تو محترم بھائیوں، اللہ کی رحمت سے آج ہم نے کتاب البیوع کے تفصیلی احکام پڑھے، جس میں آج ہم نے کتنے احادیث پڑھی ہیں؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 اور 16 کتاب البیوع کی آج ہم نے اللہ کی رحمت سے 16 احادیث پڑھی ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے جو کہا گیا اور جو سنا گیا میرے سمیت سب بھائیوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کتاب و سنت کی اس دعوت کو ہر اہل ایمان تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔
فقیرانہ تھے صدا کر چلے، اب خوش رہیں ہم دعا کر چلے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔